حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی مایہ ناز کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 شفاعت کی قسمیں ہیں، یعنی 5 لوگوں کی حضور شفاعت فرمائیں گے. 5 طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو حضور کی شفاعت سے فیض حاصل کریں گے. نمبر 1 وہی شفاعت عامہ جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جس میں مومن، غیر مومن، دوست، دشمن، مخالف، موافق اس سے فیض پائیں گے. ایک یہ شفاعت ہے. دوسری ایسی شفاعت ایسے لوگوں کے لیے کی جائے گی کہ جو گناہ گار ہو اور گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب قرار دے دی ہو، لیکن حضور اپنی شفاعت سے ان سے جہنم کو دور کریں گے اور بخشش دلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے. تیسری قسم کی شفاعت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کی شفاعت یہ شفاعت ہے کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے، لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہنم سے نکالتے جائیں گے اور جنت میں داخل کرتے جائیں گے. یہ ہے حضور کی شفاعت کی جو تیسری قسم ہے. چوتھی قسم کی شفاعت یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چند خوش نصیب لوگوں کے لیے یہ سفارش فرمائیں گے کہ مولا ان سے حساب نہ لے، یہ میرے پیارے ہیں، یہ میرے لاڈلے ہیں، ان سے میری محبت ہے، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اے مولا تو ان سے حساب نہ لے، انہیں بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے. کچھ ایسے ہوں گے خوش نصیب کہ جو بغیر حساب و کتاب حضور کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے. اور 5ویں اور آخری قسم جو قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ جنتی ہوں گے کہ جو چاہیں گے کہ ان کے درجات جنت میں بلند کر دیے جائیں. ایک تو وہ جنت میں داخل ہو گئے، یعنی حضور کی شفاعت پر ہم قربان جائیں، آپ کی عظمت شفاعت پر ہم نثار جائیں کہ کیا رب نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور رب کی بارگاہ میں آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے کہ ذرا یہاں پر غور کریں. ایک جہنم میں جانے والا ہے، اس سے حضور نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. ایک جس پر جہنم واجب ہو گئی، ابھی گیا نہیں ہے لیکن اس پر جہنم واجب ہو گئی ہے، لیکن حضور اپنے کرم سے وہ اس سے انعام عطا فرمائیں گے کہ اسے جہنم سے دور کر کے اس کی بخشش کروا کر جنت میں داخل کروائیں گے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو جنت میں تو داخل ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ جنت میں تو چلے گئے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے حضور جنت تو مل گئی ہے، درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے نا. تو حضور اپنے کرم سے اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کا مقام ہے اس مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تو نے انہیں جنت عطا فرما دی ہے، یہ جنت میں تو آ گئے ہیں، مولا ان پر مزید کرم فرمانا کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات کو بلند فرما دے گا. اب ذرا بندہ خود غور کرے، خود سوچے کہ جب حضور کی یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام جو دیکھ رہا ہوگا وہ ظاہری بات یہی کہے گا نا کہ واہ واہ رب نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، واہ واہ رب نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ یہاں تو دیگر انبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ آج ہماری باری نہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن مقام مصطفیٰ یہ ہے جب وہ گناہ گار حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ گناہ گار ہے تو حضور کرم یہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی شفاعت سے جنت بھی عطا فرماتے ہیں. جب یہ مقام و مرتبہ وہاں میدان محشر میں جب دیکھیں گے تو ہر ایک بندہ یہ کہے گا کہ واہ واہ حضور آپ کی شفاعت کتنی نرالی ہے،
اپنوں پر بھی کرم ہوتا ہے، غیر بھی اس سے مستفید ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کی شفاعت کا عظمت اور آپ کی مقام و مرتبہ ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.